باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 آج کے درس قرآن میں سورۃ الانفطار بیان کی جائے گی۔ انفطار عربی میں کوئی چیز بند ہو، قفل ہو، اس کا کھل جانا، پھٹ جانا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے مرکزی مضمون پہلی 5 آیات کریمہ میں قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، تو اللہ پاک کے کرم کا بیان ہے، اللہ پاک کی طاقت کا بیان ہے۔ اور تیسرا مضمون جو ہے وہ انسان پر اللہ نے فرشتے اور نگہبان مقرر کیے ہیں، اور وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی کس طرح سے سر انجام دیتے ہیں۔ چوتھا مضمون جزا اور سزا کا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ کل آپ نے سنا اذا الشمس کورت، جب لپیٹ دیا جائے گا۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب معاشر کا میدان قائم ہونے والا ہوگا، اور اس وقت جب آسمان کے دروازے کھلیں گے یا پھٹے گا، اور اس وقت فرشتوں کا بھی نزول ہوگا، جیسے سورہ فرقان پارہ 19 کے پہلے رکوع میں ذکر ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، پھر ایک ابر یا ایسے بادلوں کی طرح آئے گا، تو اس میں سب سے پہلے فرشتے انسان کے اعمال نامے لے کر کے آئیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور ہوگا جو محسوس ہوگا، اور پھر اللہ کا آ کر نزول ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اذا السماء انفطرت۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ کے بول کا سر ظاہر ہے، اگر یہ تارے آسمانوں پر ہیں تو پھر یہ بھی نظام ختم ہو جائے گا، تو یہ تارے جو ہیں، ستارے سیارے، یہ سب جل جائیں گے، بے رونق اور بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر پھوٹ پڑیں گے۔ کل ہم اس کی تفصیل سے کر چکے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَفُجِّرَتْ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کھل جائیں گی۔ جو چیز ہمیں آج مشکل لگتی ہے نا، کہ قبرستان دیکھے تو ایسے نہ کہا، جس طرح انسانوں کے گھر ہے تو سمجھتے ہیں کوٹھی ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھلتا ہے، قبروں کے بھی دروازے قفل ہے، بند ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبروں والے قبریں کھلیں گی، شک ہوگی، اور اٹھیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ ہر چیز کو عقل سے نہ سوچا کرو، یاد رکھنا ہماری عقلیں وحی کے تابع ہیں۔ جب ہمارے اللہ نے قرآن نے کہہ دیا کہ قبریں کھلیں گی، کیسے ہوگا؟ اب ہم اندر نہیں ہیں، اللہ قادر ہے دوبارہ بنا دے۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ایک منی کے قطرے سے کیا بنا دیا، تو قبر کی ڈیری سے نہیں بنا سکتا۔ کیوں ہم باتوں میں آتے ہیں، کیوں ہم عقل کے تابع ہوتے ہیں؟ معتزلہ کا ایک فرقہ تھا، وہ کہتا ہے عقل میں جو باتیں آتی ہے مانو، جو نہیں آتی نہ مانو، اس لیے گمراہ ہو گیا۔ اللہ ہمیں ایسے فرقوں سے محفوظ فرمائے۔ ہماری جو عقلیں ہیں وہ اللہ کے رسول کے دین کے تابع ہیں، اور جو ہماری عقل میں آ جاتا ہے، سمجھ آتا ہے، اس کے مطابقت رکھتا ہے، اس کو قرآن پاک کہتا ہے محکم، وہ واضح ہے، وہ عقل میں آنے والا ہے۔ اور جو ہماری عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے تو قرآن پاک کہتا ہے متشابہات، وہ متشابہات ہے۔ اور اگر سمجھ نہیں بھی آتی تو قرآن پاک کہتا ہے یقولون ربنا آمنا بہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے رب کا قرآن ہے، میرے رب نے فرمایا ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھلیں گی، لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور اس وقت کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، قبروں سے اٹھ کے نا جب معاشر میں اللہ کی عدالت میں آئیں گے نا، تو خود ہی ڈگ پتہ چلے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہر بندہ جان لے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، ہر بندہ جان لے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ جو آپ ابھی روزے رکھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، یہ قرآن سن رہے ہیں، یہ نیکی کر رہے ہیں، اس کا ایک وجود ہوگا، وہ وہاں سامنے ہوگا۔ اور جیسے کل ہم نے کہا اعمال نامے آئیں گے، اس اعمال نامے میں درج ہوگا، پازیٹیو بھی ہوگا، جس نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی ہوگا، اور جس نے روزے نہیں رکھے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن سے بھاگتا ہے، اور نفس کی تابعداری پہ لگا ہوا ہے، خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، موت قبرت سے غافل ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارے مطلب سما قدمت، وہ بھی سامنے ہوگا، وہ سب سامنے ہوگا۔ وہ اخر، جو پیچھے چھوڑ کر کے آیا، پیچھے میں کیا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ آج میں کسی ایک آدمی کی بیمار پرسی کر رہا تھا، تو اس بیماری میں بھی قاری صاحب ہمارے جو ہے نا اتنے مربی زمین تھی، ہمارے ماں باپ بڑے امیر تھے، ہمارے یہ تھا۔ میں نے کہا تیرا کیا کمال ہے، تو نے کیا کمایا ہے؟ وہ تو چلا گیا ہے چھوڑ کے تجھے دے کے۔ تو بھی اگر دنیا اسی کو 2 جمع 2 کے چکر میں زیادہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور آخرت سے غافل ہے، تو پھر وہ قرآن پاک کہہ رہا ہے نا سب جان لو گے آگے کیا بھیجا ہے، صدقہ بھیجا ہے، زکوٰۃ بھیجا ہے، عشر بھیجا ہے، نیکیاں بھیجی ہیں، یا پیچھے جو کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں وہ دعا ہے اللہ ہمیں ان آیات کریمہ کو سن کر کے نا آخرت کا فکر نصیب فرمائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں نا بڑی تیزی کے ساتھ سفیدی آتی ہے، سفید بال ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدن کے بال بڑی تیزی کے ساتھ سفید ہوتے ہیں، آپ غم زدہ رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، آپ دیدہ رہتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی صورتوں کے نام لے کر حدیث میں نام لے کر کے بتایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے ان صورتوں نے غمزدہ کر دیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں، جنت میں کتنا بڑا مقام، محشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے کیا کیا اعزازات۔ اپنی جان کے لیے پریشان ہے، امت کے لیے پریشان، امت کے لیے فکر مندی ہے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ہمارے نبی نے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری فکر کی ہے نا، ہمیں خود بھی کچھ اپنا فکر لگ جائے کہ میں نے بھی کمائی کرنی ہے، اور رمضان المبارک کا بھی 30 روزے اگر پورے ہونا تو بھی آدھا 15 روزے ابھی پورے ہونے والے، ابھی اس کی ہم آخری نماز پڑھیں گے اثر کیا، اور پھر اس کے بعد 15 دن آدھا گزر گیا، اسی غفلت میں ناراض نہیں ہونا۔ جو بھائی نہیں آتے میرے پاس، ان کے پاس میری تبلیغ والے بھائی جاتے ہیں، منت کرتے ہیں، وہ پھر اس طرح سے آتے ہیں۔ آپ تو میرے پاس آتے ہیں، آپ تو میں قرآن اور حدیث سناتا ہوں۔ میں نے رمضان سے دو ہفتے بلکہ 3-4 ہفتے پہلے بڑی تیاری کروائی کہ بھئی اہتمام کرو، ہم نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، رکعت نہ رہے، تکبیر اولا نہ رہے۔ کہتا تھا نا، نہیں نا۔ پھر میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نا پوری صف کھڑی ہوئی، آپ سوچ نہیں سکتے، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں تیرے بتانے میں کمی ہے، تیرے شاید کسی اخلاص میں کمی ہے، تو نے خیرخواہ بن کے نہیں بتایا، میں اپنے آپ کو کوستا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، اگر یہ چاہو، اب جس آدمی کے رمضان کے علاوہ بھی جماعت رہ رہی تھی اسی طرح اب رمضان کے مہینے میں بھی، میں آج کی بات کرتا ہوں، وہاں ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ ہمارے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں بڑا افسری کا کمانڈ ہوتا ہے، آتے ہیں اس وقت جب سلام پھرنے والا ہوتا ہے، اور پھر سلام بھی جب پھرتے ہیں تو ابھی 2 سنتے نہیں پڑھتے، تو وہ بعد نماز فرض پوری کر کے جا بھی رہے آتے ہیں۔ آج مجھ سے نہیں رہا گیا، جب جماعت کھڑی ہوئی، اقامت ختم ہو گئی نا، تو میں نے کہا کچھ لوگ ایسی کا ساری صف بندی تھی، کھڑے تھے، میں نے کہا کچھ لوگوں کے پاس حقوق العباد کی خدمات کے والے سے نیکیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ حقوق اللہ کو پورا کرنا ہی عیب سمجھتے ہیں، وہ اس رمضان کے مہینے کو بھی، فرضوں کو بھی، سنتوں کو بھی، نفلوں کو بھی عام ہی سمجھ رہے ہیں، سنت مؤکدہ کو بھی نفل ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرض پڑھی جائے تو بڑی بات ہے۔ بالکل، میں بھی کہتا ہوں فرض پڑھی جائے تو بڑی بات ہے، ہم اللہ کی شان فرض پورا کر بھی سکتے ہیں، لیکن کیا سنت اتنی گئی گزری ہے کہ جس کو سنت مؤکدہ کہیں؟ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سفر میں بھی بتائیں کہ اگر نماز قصر فرض بھی کم کر دیے گئے ہیں، اور یہ سنت نفلیں ہیں، یہ سنت کیا ہے؟ نفلیں ہیں، اور جس وقت مقام پر ہوتے ہیں تو آپ ان سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر سنت کی ایک مستقل فضیلت ہے، اور یہ 4 سنتیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی 4 فرضوں سے پہلے یہ 4 سنت اگر ادا کر لیتا ہے، اللہ اکبر نے کہا تہجد کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ کی عطا ہے، اب اس عطا کو ہم ایسے کریں تو رمضان اور غیر رمضان کو ہم نے برابر کیا ہوا ہے، اللہ نے فرض کو 70 گنا زیادہ کیا ہوا ہے، اور سنت اور نفل کو اللہ نے فرضوں کے برابر کیا ہوا ہے۔ خدا رہا وہاں کی بات بھی میں نے آپ کے سامنے نقل کر دی، آپ کو بھی کہتا ہوں اگر آپ نے اسی طرح کرنا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی میں رمضان سے پہلے اتنا زور لگاتا؟ ناراض نہ ہونا، اصلاح کر لو۔ اگر چاہو کہ میرا سال بھر
اس طرح گزرے جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نا ہمیں کر کے دکھایا ہے، اپنے عمل سے ہمیں کر کے دکھایا ہے، نمونہ چھوڑا ہے۔ اور اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ ہماری زندگی بھی اس طرح سے ہو جائے کہ رمضان کے علاوہ بھی جو ہے نا ہمارے فرض کی پابندی ہو، ہماری نکاتیں بھی پوری ہوں، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام ہو، تو رمضان المبارک تو تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت ہے، علماء نے لکھا ہے اور تجربہ ہے علماء کا، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے نماز ہے، وہ چاہے کہ میں نمازی بن جاؤں، تو رمضان کا پورا مہینہ نماز کی پابندی کرے۔ اگر کوئی شخص جماعت کا خیال نہیں کرتا اور وہ چاہے کہ میں جماعت کا پابند ہو جاؤں، تو وہ رمضان کے مہینے میں جماعت کی پابندی کرے۔ کسی کی رکعت رہ جاتی ہے، تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، اگر وہ چاہے کہ مجھ سے غیر رمضان میں نہ رہے، تو رمضان میں پابندی کرے۔ کیا خیال ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا یار، کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ خلاصہ ہے، یہ پہلے جو میں نے رمضان سے پہلے محنت کی ہے نا، یہ اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں اور خود نہ کروں، ایسا ہے؟ بولو نا، آپ صرف رمضان کی بات نہیں کرتا، میری ہسٹری کی بات کر لو، کتنے سال آپ کے پاس گزارے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے، بولو نا یار۔ میں اگر اللہ کا عاجز بندہ ہوں تو آپ بھی تو اللہ کے معبود ہیں نا، آپ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا۔ اگر تھوڑی سی کوشش کرنے سے اگر اللہ اس عاجز کو عطا کر سکتا ہے، تو آپ کی کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ قدر کریں، ان گھڑیوں کی قدر کریں۔ قیامت والے دن جب جائیں گے نا، تو یہ آیت کریمہ سامنے آئے گی، عالمت نفس ما قدمت وأخرت۔ ہر آدمی جان لے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا، میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اب میرے ساتھ سے نکلو۔ اب جو رمضان سے پہلے کی زندگی تھی نا، نفس اور خواہشات، مرضی سے سونا، مرضی سے کھانا اٹھنا، یہ نہیں ہے یار۔ رمضان ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم ٹیبل کہ اللہ نے ایسا چلا دیا کہ آپ اگر کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمنا کرتے کہ سال کے 12 مہینے رمضان رہے۔ کیوں؟ ان کو اس کی لذت نصیب ہو گئی تھی۔ اللہ ہمیں لذت نصیب فرمائے۔ جب لذت نصیب ہو جائے گی تو آپ ہی یہی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ ہی رمضان نصیب فرما، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے ساتھیو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوگا نا انسانوں سے، وہ یہ ہوگا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے بکایا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو، بربک الکریم، میں کریم ذات سے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے۔ ترجمے سے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے نا روح موڑ کر کے نا، روح پھیر کر، مثلا نماز کا وقت ہے، مسجد نہیں آتا، ادھر جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھیں، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کیا ہے، کریم ذات سے کس نے تجھے دور کیا؟ جدھر سارے مسئلے حل ہوتے ہیں تو ادھر ہی سے پیٹھ دکھا رہا ہے، ادھر سے روگردانی کرتا ہے۔ دیکھ تو اسباب کے تحت جاتا ہے نا، اور اسباب کے تحت جا کے کہتا پھر بھی تیرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر بھی تو اللہ ہی کے پاس آتا ہے، مڑ کر اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ اور وہ میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ تانا بھی نہیں دیتا، تانا بھی نہیں دیتا۔ صدیوں کے حساب سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے 80 سال کا بوڑھا کفر و شرک گناہوں کی طریقے میں زندگی گزارنے والا، وہ بھی اس کریم ذات کے دروازے پہ آ کے ایک دفعہ کہتا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ پاک اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے، اللہ پاک اس کو تانا بھی نہیں دیتے۔ اب آئے ہو جب کسی کام کے نہیں رہے ہو، نہ بیوی جوگے رہے ہو، نہ دکان جوگے، نہ دفتر جوگے، اب میرے پاس آ گئے، نہیں، اللہ اس طرح نہیں کہتا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مبارک دنوں کی ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں اس کریم ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں، جڑ جائیں، سجدوں میں، رکوع میں، دعاؤں کی صورت میں اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیار بتاتا ہے، شفقت، الذی خلق، میرے پیارے بندے، میں نے تجھے بنایا، تجھے پیدا کیا۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، کیا میں نے تجھے بنانے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ تیرا ایک ہاتھ بڑا ہو، ایک ہاتھ چھوٹا ہو، کیا میں نے ایسا کیا؟ تیرا ایک کام کر رہا ہو، ایک نہ کر رہا ہو، تیرے بدن کے کسی اعضاء کو میں نے ناقص بنایا؟ نہیں، الذی خلقک، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، پھر میں نے تیری ہر چیز ماں کی رحم میں تیرے یہ اعضاء بنائے ہیں، فعدلک، اور پھر میں نے تیرے بدن کو اعتدال بخشا۔ ہر چیز کے اندر نا اللہ پاک نے اعتدال رکھا ہے، اس لیے مومن کو یہ کہا
معتدل امت ہو، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک چیز میں بدن کی اعضاؤں میں بھی اعتدال رکھا ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء، تجھے بنایا پیدا کیا جس صورت میں چاہا، رکب تجھے درست کر دیا، درست کر دیا، کامل انسان بنا دیا۔ کلا، پھر میرا بندہ ایسا نہیں نا، ایسا نہیں کہ تو پھر قیامت کو بھی اہمیت نہ دے۔ اللہ نے تجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تو اس کو بھی نہ دے، موت قبر کی بات آئے اور تو بھی اس کو ہوا میں اڑا دے، کہہ کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے، ان کا تو اور کام ہی کوئی نہیں ہوتا، بس یہ کہتے ہیں بس کسی چیز ہی بڑے رہو، ایسے تو باتیں کرتا ہے۔ پھر ان باتوں کو اڑانے سے کام نہیں چلے گا، بل تکذبون بالدین، بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلانا ہے، یہ تو قیامت کو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے تو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، میرے بندے تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے تیرے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہیں۔ دوسری سورہ قاف میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یہ جو تو کرتا ہے نا، یہ لینے کے لیے دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، جو تو بولتا ہے نا، إِلَّا رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اس کو فوراً وہ لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ کی طرف سے تم پر نگہبان مقرر ہیں، فرشتے کراماً کاتبین، وہ بڑے عزت والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ عزت والے، اللہ کی طرف سے اس ڈیوٹی پہ مقرر کیے گئے ہیں۔ کاتبین لکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے صرف واش روم میں پخانے کے وقت، وضو نہانے کے وقت وہ باہر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی ہماری، ہم دین والوں کے پاس بیٹھے تو ہمیں سمجھ آئے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ موبائل ہے اور اس وقت کال سننے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس وقت تو نظر فارغ نہیں ہوتی، جب واش روم میں جاتا تھا تو کوئی فراغت ہوتی ہے اور پھر ادھر بیٹھ کے باتیں شروع کر دیں۔ یاد رکھنا یہ چیزیں بدبختی لاتی ہیں، رزق میں کمی لاتے ہیں، عمر میں کمی لاتے ہیں، تقوی سے یہ چیزیں محروم کرتی ہیں۔ آؤ علماء کے پاس بیٹھو، یہ چیز ابھی مزہ آ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھو رمضان کی گھڑیوں میں آپ قرآن سن رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ نہاتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے، جب جانے لگو تو پہلے چیزیں لے جایا کرو، ایسے نہیں یہ تولیہ مچا کے ذرا میری سلوار کے نا، میرے کپڑے کے نا، یہ نہیں کرنا، منع کیا، ہمارے دین نے ہماری تربیت کی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ فرشتے بھی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے یہ ایسے ہی کرے گا، جو نیک ہے نا پتہ ہے یہ تو مجھے فارغ نہیں بیٹھنے دے گا، یہ تو نیکیاں کرتا رہے گا اور میں لکھتا ہی رہوں گا۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے دائیں ہاتھ والا فرشتہ فارغ نہیں ہوتا اور بائیں ہاتھ والے کو جو ہے نا وہ آرام کرتا رہتا، اس کو کیوں گناہ جو نہیں کرتا، اور کچھ ایسے گناہوں پہ لگے ہوتے ہیں کہ نیکی والے فرشتے کی باری ہی نہیں آتی۔ پیارے ساتھیو، آؤ ہم اپنے آپ کو معتدل بنائیں، نیکیوں کی طرف آئیں، گناہوں کو چھوڑیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اب انجام کا ذکر ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو برے لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، ہاں ہرگز جو یصلونہا، داخل ہونا ہے تم نے روز جزا میں، ضرور جاؤ گے، مانو نہ مانو، تیاری کرو نہ کرو نا، ضرور تم جاؤ گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم یہاں پر بھی تم سے غائب نہیں ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم کیا جانو روز جزا کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم کیا جانو، کیا سمجھو کہ روز جزا کیا ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کا جو بار بار جملہ تکرار کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے کہ تھوڑا بندہ متوجہ ہو جائے، متوجہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر تو اس روز جزا کو اہمیت دیتا نا تو پھر تو غلط بولنے سے پہلے رک جاتا ہے، نہیں لکھا جائے گا، تو گناہ کرنے سے پہلے رک جاتا ہے کہ یہ سب مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، میں یہ نہیں کروں گا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی ذرا برابر۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، مجھے دوست پتہ ہے جی کہ قاری صاحب میں ادھر فلاں جگہ پہ روک گیا ہوں، کیوں بھائی خیریت ہے، وہ فلاں بندے کا یہ مسئلہ ہے۔ تو دیکھو دنیا میں کوئی نہ کوئی رشتہ، دوست، ناتا کام آ جاتا، بندہ غلط بھی کیوں نہ ہو نا تو نہ چاہنے کے باوجود بھی نا اپنے کا مشکل وقت میں ساتھ دینا پڑ جاتا ہے۔ لیکن وہاں قیامت کے دن تو آپ نے سنا، بس نے سنا ہے نا
کہ ایک رشتہ دار یا پھر المرء آدمی من اخی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کہ کہیں ان کی چیزیں مجھے نہ اٹھانی پڑ جائیں، اپنی اپنی پڑی ہوگی نفس۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی آدمی کسی آدمی کو ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا، اور وہاں پر صرف اور صرف والامر یومئذ للہ، اور امر حکم اس دن صرف اور صرف کیا؟ صرف اس دن حکم صرف کس کا؟ اللہ کا۔ آج بھی تو حکم اللہ کا ہے نا، لیکن آپ کے پاس دو آپشن ہیں، کرو نیک بنو، نہ کرو گنہگار بن جاؤ۔ اذان ہوئی نا، یہ حکم اللہ کا ہے، ایسے ہی اللہ نے بلایا نا، تو جو آ گئے اس نے مان لیا، اور جس نے نہیں مانا دوسری آپشن کو استعمال کیا، وہاں نہیں امر یوم، صرف اللہ کا حکم، صرف اللہ کا حکم۔ یہ نیک ہے جنت میں، جنت میں، یہ برا ہے جہنم ہے، تو جہنم میں، کوئی بچانے والا نہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، رمضان المبارک کے ان گھڑیوں میں قرآن پاک کے سنے ہوئے کہے ہوئے ان الفاظ کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور اپنے آپ کو اللہ کا عاجز اور فرما بردار بندہ بنا کر کے تقوی والی زندگی بسر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا